حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس کو جو کام سٹارٹ کیے ہیں جن کو اولیات عمر کہتے ہیں، یعنی جس کام کو ابتداءً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نمبر 1 بیت المال اور خزانہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ عدالت ہے، عدالتوں کے اندر قاضی لگانا اور جج لگانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹارٹ کیا۔ اسی طرح تاریخ اور سن کا اجراء، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی۔ اسی طرح مقبوضہ جو ممالک ہے ان میں صوبوں کی تقسیم، کہ بھائی ان کو صوبوں میں تقسیم کیا جائے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طرح فوجی دفاتر اور والنٹیئر جو کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہوں کا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مردم شماری اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، مردم شماری کی ابتدا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ زمین کی پیمائش، کہ بھائی زمین یہ جو ہم کہتے ہیں مرلہ، 2 مرلے 3 مرلے، پھر جریب، کنال، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ اسی طرح جیل خانہ، پولیس کا محکمہ اور فوجی چھاونیاں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ چیزیں اس کی ابتدا ہوئی۔ راستوں میں مسافر خانے اور شہروں کے اندر مہمان خانے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کی دور خلافت میں اس کی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح غریب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ماہوار وظیفہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا۔ آج بھی اگر آپ یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں عمر لا کے نام سے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ایسے لوگ جن کو کام نہیں ملتا یا کام نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے وظائف مقرر ہے، اور وہ وظائف عمر لا کے نام سے آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن آج مسلمان بھول گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات کیے ہیں، جو انہوں نے مملکت کو چلانے کے لیے جو انہوں نے راستے بتائے ہیں، اس کو ہم مسلمان بھول گئے۔ اسی طرح مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ راستے میں پڑے ہوئے بچوں کے لیے وظائف کا اور ان کی پرورش کا انتظام، یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں ایدی سنٹر، فلاں سنٹر، یہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر کوئی راستے میں پڑا ہوا بچہ ہے اس کو اٹھا کر پرورش کا انتظام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوری خلافت کے بہترین ایڈمنسٹریٹر، اگر میں آگے کہوں تاریخ الامم والملوک میں ایک بات لکھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شہر کو آباد کرنے کا حکم دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ نے اس شہر کی آبادی اس طرح کرنی ہے کہ جو بڑے روڈ ہے، بڑی سڑکیں ہیں، کم از کم وہ 30 گز کی ہونی چاہیے، اور جو اس سے چھوٹی سڑکیں ہیں وہ 20 گز کی ہو، 10 گز سے کم کوئی بھی سڑک نہ بنائی جائے، اور محلے کے اندر جو گھروں کے بیچ میں راستے ہیں جس کو ہم گلی کہتے ہیں، سٹریٹ کہتے ہیں، کم از کم وہ 7 گز کی ہو۔ 7 گز کا مطلب ہے 21 فٹ کم از کم گلی ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور میں جو تمدن کا دور ہے اور جس کو ہم ترقی کا دور کہتے ہیں، آج کے دور میں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1300 سال پہلے بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ایک راستہ دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کالونی بنانی ہے، کوئی جگہ بنانی ہے تو اس کے راستے جو بڑے راستے ہیں وہ کم از کم 30 گز کے ہونے چاہیے، جو درمیانی راستے ہیں وہ 20 گز کے ہونے چاہیے، اور جو چھوٹے راستے ہیں وہ 10 گز کے، اور جو درمیان کی گلیاں ہیں وہ 7 گز کے آپ کے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بنو زبہ کے علاوہ باقی جتنے لوگوں کی مکانات ہیں کم از کم مکان 60 گز کا ہونا چاہیے، کہ 60 گز کا اس کا مکان بنا دیا جائے۔ گویا کہ یہ ایک پلان دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے شہر کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ ساری اصلاحات ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی ہے۔